رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک معروف قاری جناب قاری مجاہد حسین قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پہ 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ الحمدللہ آج چوتھی تاکرات ہے، 27ویں شب ہے اور ممکنہ شب قدر ہے۔ ناظرین، آج کی رات کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ اگر واقعتاً یہ شب قدر ہے ناظرین، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج اللہ کی رحمتوں کا سمندر بہت جوش میں ہے، اوج کمال پر ہے صاحب، اور جو لوٹنے والا لوٹ سکتا ہے وہ اپنی یوں کہیے کہ بساط کے مطابق اس کی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لے۔ پہلے تو دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک نسبت اس رات کی یہ ہے کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی ماں عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، سب کو میری جانب سے اور پی ٹی وی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ آئیے جی، دو عظیم نسبتیں۔ ایک نسبت ظاہر نزول قرآن کی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم ترین کتاب عطا فرمائی۔ اور ایک نسبت ناظرین اتنی اہم ترین ہے صاحب کہ اگر واقعتاً یہ شب قدر ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور اکرامات اور نعمتوں کا اوج کمال ہے۔ شب قدر بنیادی طور پہ وہ رات ہے ناظرین کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے اوج کمال پہ ہوتی ہیں، جوش پہ ہوتی ہیں، بس سمیٹنے والا اس سے اس کی رحمتوں کو نعمتوں کو سمیٹ لے ناظرین۔ یعنی عظیم ترین رب نے
عظیم ترین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عظیم ترین امت کے لیے، عظیم ترین مہینے میں، عظیم ترین رات میں ہمیں یہ پل اور یہ ساعتیں عطا کر دی ہیں. ایسی ساعتیں ناظرین کہ ذرا اس ماحول میں اس خوبصورت سے نورانی منظر نامے کو اپنے سامنے رکھیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرمائیں. یعنی یوں کہیے کہ کائنات کے چاند کائنات کے ستاروں کے جھڑمٹ میں موجود ہیں. اور بات ہو رہی ہے پرانی امتوں کی، اور امتوں میں جب ذکر آتا ہے تو ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہونا شروع ہو گیا. کس واسطے؟ اس واسطے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو بہت قلیل ہیں، اور وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ تو میری امت سے نیکیوں میں بہت آگے نکل جائیں گے. ذرا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہم عبادتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور وہاں غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہے کہ وہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہ امتیں میری امت سے آگے نکل جائیں گی. کس معاملے میں؟ اس معاملے کہ وہ نیکیاں بہت زیادہ کریں گی، ان کو عمریں بہت زیادہ عطا ہوئی ہیں. یہاں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ غم کی کیفیت آنی تھی، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر اسے بشارت دے دو. اور بشارت کیا دے دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ ایسی رات کہ جس کے بارے میں آپ اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو اس کی فضیلتوں کو، اس کی اہمیت کو، اس کے فضائل کو، اس کی کرامات کو، اس کی نعمتوں کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. میں صرف ایک جملہ اگر اٹھا لوں، صرف ایک جملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. کتنے؟ 1000 راتوں سے بہتر ہے. ذرا میتھمیٹکس کے چیمپئنز بیٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں. یہ کاؤنٹ لیس نعمتوں پر مبنی آیت ہے ناظرین، کاؤنٹ لیس نعمتوں پر. لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ذرا اس کو ڈیفائن تو کریں، اس کو تھوڑا سا کھولیں تو صحیح، اس کی تشریح تو کریں، تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور اس کے اکرامات کے چھما چھم برسنے کی رات ہے جس کو آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. یعنی 1000 مہینوں سے مراد یہ ہوا صاحب کہ 83 برس اور 4 مہینے. کتنے ہوئے؟ 83 برس اور 4 مہینے. اب 83 برس اور 4 مہینے کتنے ہوئے؟ تو ہر سال میں تقریباً 360 دن ہوا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30,000 نائٹس کے برابر، 30,000 راتوں کے برابر یہ رات اتاری ہے کہ جس میں اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو ہر سجدے کا مطلب ہوا کہ اس نے 30,000 سجدے کر لیے. گنتے جائیے گا، ہر سجدے کا مطلب ہوا کہ اس نے 30,000 سجدے کر لیے. ہر قیام کا مطلب یہ ہے کہ وہ 30,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. ہر رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک رکوع نہیں کیا بلکہ 30,000 رکوع کیے ہیں. ہر مرتبہ تشہد میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 30,000 مرتبہ تشہد میں بیٹھا ہے. ہر مرتبہ درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. ہر مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرے گا، یعنی جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو وہ ایک مرتبہ سلام نہیں ہوگا، وہ 30,000 ٹائمز ناظرین وہ سلام بھیجے گا. جب وہ عابدین اور صالحین پہ سلام بھیجے گا تو وہ ایک مرتبہ سلام نہیں بھیجے گا، وہ 30,000 ٹائمز سلام بھیجے گا. جس وقت وہ قرآن پاک پڑھے گا اور جس وقت وہ کہے گا الف لام میم، یعنی صرف یہ 3 حرف جب وہ پڑھے گا تو یہ 3 حروف نہیں ہوں گے بلکہ 30,000 ملٹی پلائی بائی 3 حروف کو آپ کریں گے تو وہ 90,000 حروف بنیں گے صرف ایک مرتبہ پڑھنے میں. ناظرین ایک مرتبہ، ابھی صرف ایک مرتبہ کی بات ہو رہی ہے، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پوری رات کثرت سے نوافل پڑھیں گے، جو پوری رات کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جو پوری رات کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، جو پوری رات کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں گے، جو پوری رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ کی تسبیح کریں گے، جو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گریہ ازاری کریں گے، اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ آنسوؤں کو بہائیں گے تو جس وقت
اشک آپ کی آنکھ سے بہے گا وہ پہلا اشک نہیں بہے گا, وہ ایک اشک نہیں بہے گا, وہ ملٹی پلائی بائی 30,000 ہوگا, یعنی 30,000 آنسو ایک وقت میں آپ بہائیں گے. جس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کر رہے ہوں گے تو وہ 30,000 راتوں کی التجائیں ہوں گی جو ایک رات میں چند لمحوں کے اندر سمٹ کے آ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ یہ پوری رات اللہ کے انعامات, اللہ کے اکرامات, اللہ کی عطاؤں, اللہ کی نعمتوں کی رات ہے. بندہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تر عبادتوں کو قبولیت کے وہ پر عطا کر دے گا کہ وہ خود بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے رب کی کتنی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں. یہ وہ رات ہے ناظرین, یہ وہ رات ہے. یعنی 1,000 مہینوں سے بہتر آپ سوچئے, 1,000 مہینوں سے بہتر. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو سمجھا طفل مکتب کی حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1,000 مہینوں کے برابر ہی رات, نہیں, 1,000 مہینوں سے بہتر. بھائی کتنی بہتر؟ اے رب بتا دینا کتنی بہتر. نہیں, رب نے یہ نہیں بتایا. اس کا مطلب وہ 1.5 گنا بھی زیادہ ہو سکتی ہے, وہ 2 گنا بھی زیادہ ہو سکتی ہے, وہ 10 گنا بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی کریمی اور اس کی رحیمی پہ اس نے کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں لگایا. بندہ صرف اپنی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اس رات کو اور پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا کر دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ناظرین. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, سنیے, دل کو چھو لینے والی بات ہے. ہم اصل میں یہ کہہ تو دیتے ہیں نا, سورہ قدر کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ صبح تک سلامتی ہے نا, اور اس سے پہلے کیا فرمایا کہ روح الامین اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا, تفاسیر میں جب اس آیت کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس کی تفاسیر میں کچھ اس انداز سے بیان ہوا کہ روح الامین اکیلے تشریف نہیں لاتے بلکہ فرشتوں کے جلاؤ میں تشریف لاتے ہیں. اور فرشتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ناظرین فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ کنکریوں کی تعداد سے زیادہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ رہے, میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ذرا چلیں, یوں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. کوئی ہے دنیا میں ناظرین جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں دنیا میں موجود کنکریوں کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں مکمل طور پہ یہ بتلا دیا کہ اپنی عقل کو یہاں پر سرنڈر کر دو, کیونکہ میری عطائیں اتنی ہوں گی جس کو تم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے ہو, اور تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم اس کو کاؤنٹ کر سکو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کے جو فیصلے کیے ہیں اس میں جب کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے اتریں گے تو وہ کاؤنٹ لیس فرشتے ہوں گے جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہوں گے, اور وہ مغرب سے اترنا شروع کریں گے. یعنی جس وقت سورج جو ہے غروب ہوگا وہ اترنا شروع ہوں گے. جبرائیل امین ان کی امامت کر رہے ہوں گے, یعنی امام الملائکہ فرشتوں کے جلاؤ میں موجود ہوں گے. اور جس وقت وہ اتریں گے ناظرین, اب ان کی اگلی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ ایک اگلا منظرنامہ ہے جس کو سن کے مزید آپ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے دل کو تسکین دیجئے کہ آپ کا رب کتنا کریم ہے کہ وہ ہر اس جگہ پہ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ہر اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پر بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہوں گے, جہاں پر بندے اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں کھڑے ہوئے ہوں گے, جہاں پر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوں گے, جہاں پر درود پاک پڑھ رہے ہوں گے, جہاں پر استغفار کر رہے ہوں گے, جہاں پر تسبیح و تحلیل کر رہے ہوں گے, جہاں پر رو رہے ہوں گے, گڑ گڑا رہے ہوں گے, دعا کر رہے ہوں گے. اچھا جی, کریں گے کیا جا کے؟ سن لیجئے کیا کریں گے. وہ جا کر سب سے پہلے ان کو سلام کہیں گے. ذرا تصور کیجئے, رات کی تاریکی ہے, یہ لمحات ہیں ناظرین, یہ لمحات ایگزیکٹلی یہ لمحات ہیں. ان لمحات میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہے ہیں اور جس وقت آپ اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں, رات کے کہیں 3 بج رہے ہیں, کہیں 4 بج رہے ہیں, کہیں 2 بج رہے ہیں, کہیں 1 بج رہا ہے, اور کیفیت یہ ہے کہ آپ بس ذکر میں مشغول ہیں, آپ روتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو اچانک ایک انٹیوشن آئی کہ پروردگار نے تجھ پر کرم کر دیا ہے, ایک سکینہ تجھ پر نازل ہو گیا ہے. وہ سکینہ ایسا نازل ہوا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے سلام کیا ہے. میں نے سنا نہیں لیکن میری روح نے اس کو سن لیا ہے. وہ ایک سکینے کی کیفیت آپ پہ طاری ہو گئی. وہ سلام کسی اور کا نہیں ہوگا ناظرین, وہ سلام جبرائیل علیہ السلام کا ہوگا, اور ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور اس کا ذکر کر رہے ہوں گے. بات یہاں رکے گی نہیں, بات یہاں نہیں رکے گی ناظرین. اب آئیے اس عشق کی منزل پہ اپنے آپ کو پہنچا دیں کہ جہاں عبادتیں اپنے عروج پہ, اپنے معراج پہ پہنچی ہوئی ہوں گی, کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سجدوں کو قبولیت کی سند عطا کر دی نا, اور آپ کے ذکر کو پسند فرما لیا, آپ کی قرآن کی تلاوت کو پسند فرما لیا, آپ کی نمازوں کو, آپ کی صلاۃ و تسبیح کو پسند فرما لیا, بالکل
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امی کو یہ حکم دے گا، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے آج اس دنیا میں اترے، اور مقصد کیا ہے کہ صرف سلام نہیں کریں گے بلکہ آ کر آپ سے مصافحہ کریں گے، مصافحہ کریں گے ہر اس عابد سے، ہر اس عبادت گزار سے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوں گے ایگزیکٹلی ناظرین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجے گا اور وہ آ کر آپ سے باقاعدہ مصافحہ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کا لمس، جبرائیل علیہ السلام کا لمس آپ کو عطا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے ناظرین وہ رات، یہ ہے وہ رات۔ اب اس رات کو چاہیں تو سو کر گزار دیجئے، ظاہر ہے سونا بھی عبادت ہے، رمضان میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن چاہیں تو کمر بستہ ہو کر، کمر بستہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اور ایسے کھڑے ہو جائیں کہ اپنے دامن کو پسار کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ میں بھکاری ہوں، میں سنبھالی ہوں، میں منگتا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی مہربان ہے۔ میں نے زندگی میں گناہ کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں پروردگار، تجھے ناراض کرنے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں پروردگار، لیکن آج ایک بھولا بھٹکا مسافر تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس تصور سے اور یقین سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو نے شب قدر عطا کر دی ہے، اور تیرا فرمان ہے کہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کے دیتا ہے، خیر کی رات ہے۔ اے پروردگار میرے رزق کو وسیع فرما دے، اے پروردگار میری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے پروردگار مجھے، میری آل اولاد کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اے پروردگار میرے پاکستان پہ، جس پاکستان کو تو نے 27ویں شب کو عطا کیا ہے، اس پر کرم فرما دے۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اے پروردگار جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے کریم تو معاف کرنے والا ہے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کر دے۔ آج صرف اپنے لیے نہیں مانگنا آپ نے، آج پوری امت کے لیے مانگنا ہے، پوری امت کے لیے مانگنا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بینائی عطا کر دینا کہ ہم دیکھ سکیں کہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس وقت بھی موجود ہیں ناظرین، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی موجود ہیں، واللہ باللہ تاللہ اس وقت بھی موجود ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ناظرین کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اسے اپنے حالے میں لے لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اور اس رات میں ہوگا ناظرین، سوچیے اس رات میں اللہ کی کیسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ تو بس اس رات کو مس نہیں کرنا ہے، اس رات کو آپ نے اس رات کا استقبال کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور تیاری ایسے کہ بس یہ جو لمحے گفتگو کے ہیں اس وقت، بس بیٹھ جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور مانگ لیجئے جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ثنا خاں ہیں اور خوبصورت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز ثنا خاں محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں سے ملتمس ہو آئیے اور 27ویں شب کا قصیدہ بردہ شریف سے آغاز فرمائیے۔
وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ہر نبی ہے سائل قطرہ وہ ہے ابر محیط ہر نبی ہے سائل قطرہ وہ ہے ابر محیط گھونٹ کے طالب ہے وہ اور یہ ہے ایک مواج مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان